اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن الحکیم فرقان المجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن الحکیم فرقان المجید کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن پاک ایک الہامی کتاب ہے، پہلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ قرآن پاک کے تعارف کے لیے قرآن پاک کی بے شمار آیات موجود ہیں، مگر ہم صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی میں آپ کے سامنے چند آیات ہی رکھوں گا، اور جس پر مفسرین اور علماء کرام نے اس کتاب کی مقدس حقانیت، فضیلت اور صفات کے بارے میں جو گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 1400 سال میں اس انمول و اہم اور مقدس کتاب کے بے شمار تراجم، تفاسیر ہر زبان میں شائع ہو چکے ہیں۔ اردو زبان میں بھی بے شمار کتابیں موجود ہیں، لیکن اکثر یہ سب جو کتابیں ہیں یہ کئی کی جلدوں پر مشتمل ہیں، جن کا مطالعہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جو لوگ کسی وجہ سے ان کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، مختصر سا قرآن فہمی کو آسان بنانے کے لیے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اور بے شمار ائمہ مفسرین نے خلاصہ قرآن کے عنوان سے بہت محنت بھی کی ہے، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم کو قرآن فہمی کو مزید آسان بنانے اور ہر مذہب و ملت کے مصروف ترین افراد، طلباء، طالبات اور گھریلو خواتین تک قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں اللہ کامیابی اور کامرانی ہمیں عطا فرمائے۔ ہر کوئی عمل نامہ حشر میں لائے گا، ہر کوئی عمل نامہ حشر میں لائے گا ساتھ لے کے قرآن کا خلاصہ، میں بھی دوں گا اپنی حاضری۔ اللہ ہم سب کو اپنی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ کتاب الہی ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔ یہ جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔ قرآن کے تعارف میں پیش کر رہا ہوں اور قرآن کے ہی الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ What the Holy Quran says about itself، یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔ اللہ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے تاکہ اس کی رہنمائی ہمیں حاصل ہو۔ اگر تم لوگ اس کلام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو تو تم اگر سچے ہو تو تم بھی ایک ایسی ہی صورت بنا لاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 338 میں فرمایا گیا۔ یہ کتاب حق لے کر آئی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ حق و باطل کا فرق دکھانے والی کسوٹی ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4۔ لوگوں تمہارے پاس قرآن ایک روشن دلیل آ گئی، ہم نے تمہاری طرف ایسی روشن دلیل بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ راستہ، یہ پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے، فرمایا وہ راستہ جو صرف اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 175 اور 174۔ بڑی خیر و برکت والی یہ کتاب ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 92۔
پھر 6 نمبر پہ فرمایا اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کی پیروی کرو، سورہ اعراف آیت نمبر 3 پارہ نمبر 8۔ اس کی آیات حکمت اور دانش سے لبریز ہیں، پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 1۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں جسے اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یہ سابق کتابوں کی تصدیق، احکامات کی تفسیر، اس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ کائنات کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو ایک صورت ہی اس جیسی کوئی تصنیف کر کے لے آؤ۔ اور یہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 18 اور 17۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ برائیوں سے بچنے کے لیے نعمت خدا ہے، امراض قلب کے لیے نسخہ شفا ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ یہ بھی نقطہ بڑا اہم ہے، ایمان والوں کے لیے یہاں فرمایا گیا، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے۔ یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہو یا ایمان کا کوئی متلاشی ہو، یہ اس کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس کو ماننے والوں کے لیے رحمت الہی کا راستہ ہے، اللہ کی رحمت کا یہ راستہ ہے، دنیا کی سب چیزوں سے بہتر و بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لی ہے۔ اچھا، تو اس جیسی 10 صورتیں تم بنا لو، اس جیسی 10 صورتیں تم بنا لو۔ یہ سپیکر پیچھے ہٹا لو اگر نہیں چلتا تو۔ اور میں اس جیسی 10 صورتیں تم بنا لو اگر تم سچے ہو، بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پارہ نمبر 14 الحجر آیت نمبر 9۔ پھر فرمایا ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ماننے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں بھی فرمایا ماننے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، انکاریوں کے لیے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو، ان سے کہو اسے تو روح القدس جبریل نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا۔ اور یہ سورہ نحل آیت نمبر 101 اور 102۔ پھر فرمایا قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، پارہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 پارہ نمبر 15۔